بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ فقہ میں اب ہمارا دوسرا لیکچر شروع ہوتا ہے اور اس کا ٹاپک ہے طہارت، صفائی اور نماز۔ ہم نے اصل میں سٹارٹ نماز سے کیا اور نماز کے لیے آپ کو پاکیزگی کی ضرورت ہے نا، تو اس لیے ہم پھر طہارت سے پہلے بات شروع کرتے ہیں اور پھر نماز کا آپ یہ بیسیکلی وہ احکامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرما دی ہیں، تو اب اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ چل جائے تو بیس ہماری بن جاتی ہے۔ بیس پتہ ہو تو پھر وہ جتنے اختلافات ہوتے ہیں تو وہ اس پہ نہیں ہوتے، کسی اور سوالات میں ہوتے ہیں۔ آئیے جی طہارت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے۔ اب پاک رہنا یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ ہم لوگ ایک بالکل پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ رہیں تاکہ ہم جنت میں ہم کوالیفائی تبھی ہوں گے نا، اور ہمارا مقصد ہم جنت میں جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر نہیں جانا چاہ رہے تو پھر تو آپ کا ویلڈ ہی نہیں ہے سوال پھر تو۔ لیکن اگر جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے اندر کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو طہارت پاکیزگی کے لیے دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ کا سائیکولوجیکل طہارت ہے، جس میں آپ کا علم اور پاکیزہ عمل جو ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اپنے ذہن میں، یہ پاک ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جسمانی طہارت ہے کہ آپ کا جسم میں جس میں کوئی نجاست، کوئی گندگی آ جائے تو اس کو غلاظت سے دوری کیسے ہم کریں اور پانی کے ذریعے صاف ہم کر لیں، تو اس کا ہمیں حکم ہے۔ یہ روزہ کے علاوہ آپ جب نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے لیے حکم ہے نا، وضو کر لیں یا غسل کر لیں، تو اس کے احکامات آتے ہیں۔ تو یہ طہارت جسم سے متعلق آتا ہے، لیکن سائیکولوجیکلی بھی اس کے کچھ احکامات ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے نجاست کیا ہے، یعنی گندگی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک نجاست حکمی آپ کہہ لیں، یہ عام طور پر اسکالر جو ہیں وہ فقہ کی بکس میں ایسے لکھا ہوتا ہے، اس کو اردو میں انگلش میں کہہ لیں زیادہ کلیئر ہوگا، ورچوئل اینڈ سائیکولوجیکل فلتھ، کیا آپ کے اپنے ذہن میں کوئی گندگی آ جائے۔ گندگی کس قسم کی آتی ہے؟ مثال کے طور پر شرک ہے، یا کوئی کسی سے فراڈ کرنے کا آئیڈیا آ جائے ذہن میں، یہ بھی تو گندگی ہے نا۔ اسی طرح یہ آیا کہ چلیں آئیں جی ہم سیکس کر لیں، اگر میاں بیوی سے ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور سے نیت آ رہی ہے تو یہ ایک آپ کا سائیکولوجیکل فلتھ ہے۔ اور دوسرا پہلو ہے نجاست حسی، یعنی آپ کا فزیکل فلتھ، کہ جسم پہ مثال کے طور پر آپ کا انسان یا جانور پہ کا جو پیشاب ہوتا ہے یا پخانہ آپ کے جسم پہ لگ جائے یا کپڑے پہ لگ جائے، آپ کو بڑا گندا لگتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے اندر منی، مزی اور رودی، بلکہ مردوں میں بھی، یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ، یعنی اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں، اس کو ڈیٹیل سے ہم بات کرتے ہیں آگے۔ اچھا، اسی طرح خواتین میں حیض ہے، جس کو منسٹریشن یعنی پیریڈ کے دوران جو ان کے جسم میں سے کچھ خون نکلتا ہے، تو یہ بھی گندگی ہے نا، خاتون بھی سمجھتی ہیں اسے۔ اور پھر ایک اور اگزامپل ہے کتے کا منہ کا جو تھوک ہے یا کسی اور جانور کا تھوک جو ہے، تو وہ بھی تو گندگی ہے نا، آپ کے لگ سکتی ہے جسم میں۔ تو آئیے اب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں یہ چیز کیا ہے۔ اصل میں نجاست سمجھ لے تو پھر اثر ایشو آتے ہیں۔ تو پہلے ہم سائیکولوجیکل پاکیزگی چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے سائیکولوجیکلی فلتھ جو آ رہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، تو ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم اور وریشن ولباس التقوی ذالک خیر۔
ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اب ترجمہ میں پورا وہی عرض کر دیتا ہوں اس میں۔ فرمایا آدم کی اولاد ہم نے آپ پر لباس نازل کیا ہے جو آپ کی شرم گاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور آپ کے لیے ایک زینت بھی، یعنی خوبصورتی کے لیے۔ مزید یہ کہ یہ تقوی یعنی احتیاط سے شیطانی خطرات سے بچنے کا جو لباس ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے آپ کے، وہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت میں سے ایک ثبوت ہے تاکہ لوگ اس ریمائنڈر کو حاصل کر سکیں۔ آدم کی اولاد ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان آپ کو اسی طرح فراڈ میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے آپ کے پیرنٹس کو اس باغ سے نکلوا دیا گیا تھا۔ یہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے باغ میں رکھا تھا نا، اور ان پہ ایک تھوڑی سی ایک پابندی کی ہوئی تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان کرتے ہیں کیا ہے۔ جس باغ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھہرایا تھا تو ان کا یہی لباس اتروا کر یہ شیطان چاہتا تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان پر کھول دے۔ یاد رکھیے کہ وہ شیطان اور اس کے ساتھی آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی شیطانی ایجنٹس آپ پر پروپیگنڈاز کے ذریعے حملہ کرتے ہیں۔